بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیپٹن صفدر 27 سال کے تھے۔ وہ نہایت وجیح صورت تھے، خصوصاً جب وہ وردی میں ہوتے تو اطراف کے لوگوں کی توجہ کا مرکز ہوتے تھے۔ کیپٹن صفدر اپنی یادداشتیں بتاتے ہوئے کہتے ہیں، میں جب بھی وردی میں اپنے آبائی شہر مانسہرہ میں جاتا تھا تو عورتیں اپنے مکانوں کی چھتوں پر چڑھ کر مجھے دیکھا کرتی تھیں۔ کیپٹن صفدر نے جب اپنی ذمہ داریاں وزیر اعظم نواز شریف کے ADC کی حیثیت سے نبھانا شروع کی تو کام کرتے ہوئے کیپٹن صفدر خاتون اول بیگم کلثوم نواز کی نظروں میں بھی آئے۔ انہوں نے جلد ہی اس نوجوان اور وجیح صورت کپتان کو پسند کرنا شروع کر دیا، جو بہت تابع دار تھا اور اپنی دیانت اور اقدار کے سبب مقبول تھا۔ ایک روز کیپٹن صفدر نے وزیر اعظم کے ملٹری سیکرٹری سے یہ کہہ کر اپنے آبائی شہر مانسہرہ جانے کی چھٹی لی کہ ان کی والدہ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ اسی روز جب وزیر اعظم نے محسوس کیا کہ وہ ڈیوٹی پر نہیں ہے تو ان کے متعلق دریافت کیا۔ انہیں بتایا گیا کہ وہ اپنی والدہ کی بیماری کے سبب چھٹی پر گئے ہیں۔ کیپٹن صفدر پہلی بار دونوں خاندانوں کی گفتگو کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ میں اس روز گھر گیا ہوا تھا، فون کی گھنٹی بجی، میرے والد صاحب نے فون اٹھایا تو دوسری طرف سے آپریٹر نے کہا وزیر اعظم نواز شریف بات کریں گے۔ انہوں نے میرے والد سے فون پہ گفتگو کی اور میری والدہ کی صحت کے متعلق بات چیت کی۔ ہم سب حیران تھے کہ وزیر اعظم اپنے عملے سے کس قدر باخبر ہیں۔ اگلے روز بیگم کلثوم نواز نے فون کیا اور میری والدہ سے ان کی صحت کے متعلق دریافت کیا۔ ہمیں ان دونوں کا رویہ بہت پسند آیا کیونکہ یہ ان دونوں کی بہت مہربانی تھی۔ وزیر اعظم کے ساتھ روزمرہ ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے کیپٹن صفدر نے جولائی 1990 میں سول سروسز کی ٹریننگ پروگرام کا خط وصول کیا، جس میں انہیں ضلعی انتظامیہ کے 18ویں کامن کورس میں شرکت کا کہا گیا۔ کیپٹن صفدر نے وزیر اعظم کو مطلع کیا کہ آپ یہاں سے روانہ ہوں گے اور سول سروسز میں شامل ہوں گے۔ اس وقت وزیر اعظم نواز شریف نے انہیں یہ کہہ کر روک لیا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ یہیں ڈیوٹی کرو۔ صفدر رک گئے اور ایسے انتظامات کر لیے کہ وہ آئندہ سال پر ٹریننگ مکمل کر سکیں۔ ان کا فوجی کیریئر ختم ہو رہا تھا اور یہ وقت فوج سے سول ادارے میں منتقل ہونے کا تھا، تاہم وہ ابھی تک وزیر اعظم کے ADC کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ کیپٹن صفدر نے وزیر اعظم کے ساتھ ذمہ داری جاری رکھی۔ ایک سال گزر گیا۔ جواں سال کیپٹن کی سول سروسز ٹریننگ کا وہ مرحلہ دوبارہ آن پہنچا تو اس نے ایک بار پھر وزیر اعظم کو اپنی روانگی کا بتایا۔ وزیر اعظم نواز شریف اور ان کی اہلیہ براستہ ٹرین لاہور جا رہے تھے۔ کیپٹن صفدر اپنے ڈبے میں تھے جب عملے نے انہیں بتایا کہ انہیں وزیر اعظم نے طلب کیا ہے۔ وہ وزیر اعظم کے ڈبے میں آئے جہاں وزیر اعظم اپنی اہلیہ کلثوم نواز اور بزرگ گھریلو خدمتگار صوفی بیگ کے ہمراہ تھے۔ وزیر اعظم نے انہیں بیٹھ جانے کو کہا۔ کیپٹن صفدر بیٹھ گئے تو کلثوم نواز نے انہیں میز پر رکھی ٹوکری سے پھل کھانے کو کہا۔ کیپٹن صفدر نے احترام سے نہ کی۔ نواز شریف نے پوچھا کیا تم ہمیں چھوڑ رہے ہو؟ کیپٹن صفدر نے نرم روی سے جواب دیا، جی سر، مجھے جانا ہوگا کیونکہ مجھے پہلے ہی بہت دیر ہو چکی ہے۔ نواز شریف نے کہا تم اپنی نوکری چھوڑ کیوں نہیں دیتے اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کے لیے کیوں نہیں رہ جاتے؟ کیپٹن صفدر آستگی سے بولے، سر مجھے اپنے والد سے اجازت لینا ہوگی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اپنے والد سے اجازت لے لیں اور پھر مطلع کریں۔ کیپٹن صفدر اس وقت کو یاد کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب وہ وزیر اعظم کے کیبن سے نکل رہے تھے تو ان کے پرانے خدمتگار تیزی سے ان کے پاس آئے اور کہا کہ مت جاؤ، ملک کا وزیر اعظم تمہیں روک رہا ہے، تم مت جاؤ۔ وزیر اعظم ہاؤس پہنچ کر کیپٹن صفدر نے اپنے والد کو فون کیا اور وزیر اعظم کی رائے سے آگاہ کرتے ہوئے ان سے اجازت مانگی۔ ان کے والد اسحاق مسرور نے کہا، ٹھیک ہے، تم وہی کرو جو میاں نواز شریف کہتے ہیں۔ کیپٹن صفدر نے وزیر اعظم کو مطلع کیا تو وہ مسکرانے لگے اور کہا اپنے والد کا شکریہ ادا کریں۔ اس وقت انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ وزیر اعظم نواز شریف اور خاص طور پر ان کی اہلیہ کلثوم نواز کیپٹن صفدر پر بہت مہربان ہیں۔ مریم اور صفدر کی شادی 25 دسمبر 1992 کو نواز شریف کی سالگرہ کے موقع پر رکھی گئی۔ اتفاق ہے کہ سالوں بعد ان کی بڑی بیٹی مہر النساء کی شادی کی تاریخ بھی یہی رکھی گئی، جس میں ہندوستان کے وزیر اعظم مودی بھی افغانستان کے دورے سے واپس آتے ہوئے شریک ہوئے۔ کیپٹن صفدر کہتے ہیں کہ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا کیونکہ دونوں خاندانوں کا کوئی جوڑ ہی نہیں تھا۔ کیپٹن صفدر کہتے ہیں کہ دونوں بہنیں مریم اور آسمہ وزیر اعظم ہاؤس میں گھومتی پھرتی تھیں۔ میں نے انہیں دیکھا تھا لیکن میرا ان سے کوئی رابطہ نہیں تھا، جیسا کہ بعض اپوزیشن کی جماعتوں نے مشہور کیا۔ جو لوگ فوج کو جانتے ہیں انہیں پتہ ہے کہ ہماری تربیت کیسی ہوتی ہے۔ ہم لوگ ایسی جرت نہیں کر سکتے کہ اپنے باس کے خاندان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھیں اور پھر وزیر اعظم کا خاندان۔ کیپٹن صفدر بتاتے ہیں کہ شادی کے بعد بیگم کلثوم نواز، جنہیں وہ امی جان کہتے تھے، نے بتایا کہ مریم کے لیے سرمایہ داروں اور سیاستدانوں کے گھروں سے بہت سے امیدوار تھے، لیکن ہمیں امیر خاندانوں کی تلاش نہیں تھی، ہمیں تو اچھے اور شریف لوگوں کی تلاش تھی، سو ہم نے تمہیں منتخب کر لیا۔